وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من سب نبيا تاجدار ختم نبوت. انہیں جانا تاجدار ختم نبوت. گستاخ رسول کی ایک صدا. سلطان کربلا کو ہمارا سلام. سلطان کربلا کو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. جان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. جان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. عباس نثار ہے زخموں سے چور چور. عباس نثار ہے زخموں سے چور چور. اس پہ رضا کو ہمارا سلام ہو. اس پہ رضا کو ہمارا اصغر کی پیاری جان پہ لاکھوں درود ہو. اصغر کی پیاری جان پہ لاکھوں درود ہو. مظلوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو. مظلوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو. ناصر ولائے صاحب کہتا ہے بار بار. ناصر ولائے صاحب کہتا ہے بار بار. مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو. مہمان
کی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علی ذات طیبات لامحدود درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد زینت بزم سادات کرام علماء کرام مشایخ اہل سنت میرے آقا و مولا دے سارے غلام چڑوئی اور گرد و نواز دے کوٹلی دے کشمیر دے ذمہ داران عہدیداران بابا جی دے شیر جتنے بھی مسجد پاک تشریف فرماؤ میرے سمیت مالک سب کی حاضری قبول فرمائے اور مالک کریم سانو دنیا قبر اور آخرت دے اندر رسول اللہ دے وفاداروں میں شامل فرمائے. احباب جی وقار ہزاراں واری ذکر کربلا اسا سنایا بھی ہے تو سنیا بھی ہے. ہزاراں واری شہادت امام علی مقام کا تذکرہ اسا کیتا جناب نے اور بھی خطبات تو سنیا لیکن ایک گل کہندے ہویا سانو کوئی آر نہیں اور یہ جھوٹ بھی نہیں. کربلا سی بڑی دفعہ سنی ہے لیکن مقصد کربلا جاون دا اے سانو میں اپنی گل کراں کہ مینوں اگر کسے سمجھایا ہے وہ ساڈے استاد ساڈے مرشد قبلہ بابا جی امیر المجاہدین اور کیونکہ اسی خطیب صاحب تقریراں پہلے بھی کرتے سن حضرت نے فرمایا مولانا قوم کو یہ دسن کی ضرورت ہے کہ اتنی بڑی شان والے جو رسول اللہ دے کندیاں دے سوار ہون جنہوں کو حضور فرمان حسین منی وانا من الحسین جنہوں میرے آقا فرمان ان الحسن والحسین سید شباب جنہوں میرے آقا فرمان یا اللہ میں حسن حسین نال پیار کرنا تو بھی اندر پیار کر تے جڑا انہاں نال پیار کرے تو اودے نال بھی پیار کر جنہوں کو اتنی اشرف ملی ہو تسی تصور کرو او مسجد نبی چھوڑن او خانہ کعبہ چھوڑن تے آ کے ڈیرے لا دیں کربلا دے اندر تسی سوچو کچھ گل تے ہے سی اج میں گل کراں شاہ صاحب گل کرن تبانی صاحب گل کرن ساڈی گل نال تہاڈا اختلاف ہو سکدا ہے لیکن مولا حسین دی گل نال اختلاف میں آخر نتیجہ تھوڑے تو ضرور پوچھا جائے گا لیکن میں تمہید بندے ہویا ایک گل ضرور کرا کشمیر نال میرا بہت پرانا تعلق ہے. میں اگر یہ آکھنا کہ میں نے پورے پاکستان وچ کشمیریاں نے مشہور کیتا ہے اپنی محبتاں نال اپنے پیار نال تے میں جھوٹ والی گل میں باقی پنجاب دے باقی علاقے بعد وچ لوگ مینوں جاننا شروع کیتا ہے تساں مینوں رسول اللہ دی وجہ تو میرے آقا دے ذکر تے میرے آقا دے میلاد تے حضور دی محفلاں دی وجہ تو تسی مینوں سب تو پہلے جاندے میں بساں دی چھتاں تے بیٹھ کے بھی کشمیر آندا رہا تے اپنی گڈیاں تے بھی آندا رہا یہ سارا کچھ میں اکھاں نال دیکھیا ہے مینوں پتہ ہے تہاڈی محبت دا ہن تسی میرے میزبان ہو میں تہاڈا مہمان ہاں تے مینوں پتہ ہے کہ کشمیری مہمان دی عزت کرنا جاندے نے بے شک میں تہاڈے تو مسیح دا چندہ منگن نہیں آیا کہ ہونے تہاڈے سامنے میں کوئی مدرسے واسطے چولی پھیرن نہیں آیا گل میں کرنی امام علی مقام دی آپ کے نظریے دی آپ کے مشن دی میرا یقین ہے کہ تسا میری گل سنو گے بھی تے گل دل نو لگے تے انشاءاللہ العزیز انہوں تسلیم بھی کرو گے تے اس راہ بھی چلو گے انشاءاللہ باقی گل ہے لو جی سنے ہو پھر اس رستے تے آؤ واپس جیڑا رستہ مولا حسین دکھا کے گئے میں تقریر ہوئے سنانا جو تسی سننے چاہتے میری گل صرف بنیاد سیدھی ہون دی تقریر دی گل ہے اسی تساں یزید تے لعنتاں پانے سارے ہی پاندے نے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جڑا یزید نال پیار کرے پر صرف اتنا دسو یزید نال سانو کادی نفرت ہے اسی کہنے ہیں جی اہل بیت دا دشمن ہے اسی کہنے ہیں جی دیکھو نے پانی بند کر دیتا انہوں نے دیکھو ان کے دور حکومت تے جوندی بیوروکریسی نے ان دی اسٹیبلشمنٹ نے ان دی فوجاں نے ان دی جناب سپاہیاں نے اہل بیت کو شہید کیتا اسی اس واسطے انہیں تے لعنتاں پانے ہاں اس تو علاوہ اکثر لوگوں کو نہیں پتا کہ بھی یزید دے
ساڑھے جناب اعلیٰ ناراضگی دی ریزن کی ہے، لیکن امام علی مقام تے مدینے چ پانی بند نہیں سی ہویا، امام علی مقام تے بچے شہید مدینے چ نہیں سی ہوئے، پھر کوئی نہ کوئی تے وجہ ہے سی نا، ان دی گورنمنٹ تے ان دی حکومت دے خلاف مولا حسین نکل کے میدان وچ آیا۔ ایتھے اور گل نہیں کرا کہ جنہاں لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم مذہبی لوگ ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، مولا حسین کا بڑا دین جانے والا کوئی نہیں۔ مولا حسین کو بلایا دار الامارت جاؤ یزید کی بیعت کرو، میرے امام نے یزید کی بیعت کر دے، بیعت کا انکار کر دے، ایک جملہ بولیا، فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا بندہ ان دے جیسے بندے دی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ فرما سکتے سن کہ لا یبایع میں بیعت نہیں کرتا، لیکن آپ نے نہیں فرما میرے جیسا بندہ یزید جیسے بندے دی بیعت نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ کہ قیامت تک دو سوچ رہنی ہے، ایک حسینی سوچ رہنی ہے، ایک یزیدی سوچ رہنی ہے، کسی صورت حسینی سوچ یزیدی سوچ سے کہ سر جھکانا۔ آج کیوں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ 57 اسلامی ملک ہے، قرآن جلائے جا رہے ہیں، حضور دی فلمیں بنائی جا رہی ہیں، یہ سارا کچھ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جڑا میدان میں کھڑا ہو کے آپ کیسی بدلہ لینا ہے دا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ میری زبانی نہیں، علامہ اقبال تو پوچھی۔ بابا فرماتا ہے وجہ اتنی ہے کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی درچے ہے تابدار بھی سوئے دجلہ و فرات۔ ہنسیا کہ اقبال سانو نہیں سمجھ آئی کیوں ہو رہا ہے؟ اقبال کہتا ہے میں دسنا تسی عوام بھی تکانے حکمران اس کے خدا تو خالی ہو، اس کے مصطفیٰ تو خالی ہو، اس کے نبی تو خالی ہو، اگر عوام میں جس کے رسول اللہ کہ میرے ظالم حکمران اقتدار بنا دے، حکمرانوں میں جس کے رسول اللہ کہ میں حضور دی عزت حملہ نوادا، کیونکہ کس کو ہوئے تے ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ مولا حسین فرمایا گھر چھوڑ سکتے ہیں، نانے دی عزت طرح نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ صدقے خلیل بھی ہے، صبر حسین بھی ہے، صدقے خلیل بھی ہے، صبر حسین بھی ہے، بارگاہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے۔ اچھی بولو۔ امام حسین پاک نے فرمایا میں میرے جیسا بندہ ہونے ورگے کی بیعت نہیں کرتا۔ ایک ہے کہ آپ نکلنے لگے، برمان نے کیا پھاڑ لو جدو آپ کھڑک پاس تھے ہون گورنر ہاؤس کے اندر 300-400 سیکیورٹی گارڈ کی مانٹ ہوتے ہی جدو آگے بدل لگے نا آپ نے میں کٹی تلوار فرما کسی دی جرت ہے جو علی دے پتر درار روک سکے، اسے جتنی ہمت آگئی ہے کہ شیر خدا دے بیٹے دا رستہ روکے، اتنی گل کی تھی دے کمانڈو 4-4 قدم پیچھے، سپاہی جناب 4-4 قدم پیچھے، سید باہر نکلیا، باہر بڑی شان نال نکل کے آپ جب گھوڑے تے بیٹھے پیر نصیر الدین نصیر نے ترجمہ بابا فرماتا ہے منظر فضائے لہر سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ ناسپیر کس واسطے جناب کمانڈو پیچھے پیچھے ہو گئے، حسین درام کسے کیوں نہیں روکیا، پیچھا کرن دی جرت کیوں نہیں پایا؟ آپ فرماتا آیا کل کا جبل جذب کے چہرے سے ہے، کل کا جمال جذب کے
سے ہے گھوڑے پہ حسین نظارہ علی کا ہے۔ مولا حسین آپ نے اپنے خاندان کو فرمایا تیاری کر لو بھائی، اور مدینہ چھوڑن کا وقت آ گیا۔ یہ میں انہاں سارے بھائیوں کو آکھاں گا جڑے حق نال ٹوٹے ہوئے ذرا ہچکی چاہتے ہیں کہ حضرت صاحب چل تو پڑے، لیکن دیکھیں نا پھر ایجنسیاں پیچھے لگ جاتی ہیں، پھر پولیس پیچھے لگ جاتی ہے۔ ایک بندہ میں نے کہنے لگا اپنے علاقے گیا نا، اپنے علاقے جتنے مرضی مولوی بن جاؤ، وہ پھر جڑے پرانے بابے ہوگا وہ پھر وہی سمجھتے کہ وہ ہے تو یار وہی اپنے اسماعیل خان کا منڈا کی کر لگا۔ اور میں نے کہنا ہے تو بار بار آ کے جو ساڑی جناب آ کے بار بار سمجھ لو مٹی پلیت کرتا ہے کہ بھئی کھڑے ہو دیوں گا، کھڑے ہو دیوں گا، توڑتے پئیے تے پرچے تیرے پیوں نے چل۔ اچھا میں کہ چاچا گل ہے پرچے لوگوں نے جھلے زمینہ واسطے بھی، پرچے لوگوں نے جھلے برادری اعظم واسطے بھی، پرچے لوگوں نے جھلے اپنی قوم دے وڈیریاں تے عزت واسطے بھی۔ لکھا سلام اس بندے تے جنہیں علم الدین تے ممتاز قادری تے بابا جی دی طرح پرچے جھلے رسول اللہ دی عزت واسطے۔ اللہ دی قسم ہے حضور دے نام تے لگیاں ہاتھ کھڑیاں نہ بولے اتھے بھی پیندے تھے کہ خیر مولا حسین علیہ السلام آپ مدینہ شریف چھوڑ کے آئے، اور تو انہوں میں نے پتا ہے مدینہ دی شان کی ہے، حسین سونے نے پتا نہیں۔ مکے چاہے این حج تو ایک دن پہلے میرے تو زیادہ پڑھے لکھے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھو جب دنیا حج واسطے تیاریاں کر رہی سی، میرے امام علی مقام حج نو قضا کر کے حج نو عمرے تبدیل کر کے آپ مکہ شریف چھوڑ کے کربلا دی جانب جا رہے ہیں۔ اتھے سوال بنتا ہے کشمیر سے مسلمان کو چڑھوئی سے مسلمان کو پتہ ہے 10-12 لاکھ لا کے حج کرو کہ حج کا بڑا ثواب ہے، حضور نے فرمایا حج قبول ہو جائے تے بندہ انج پاک ہو جاتا ہے گناہوں تو جے میں ماں دے پیٹ چھوڑے پیدا ہو گیا۔ شاہ جی ساڈے میزبان دا نام کی سید عرفان حسین شاہ صاحب، ان سید عرفان حسین شاہ صاحب صدیاں بعد عزیز سادات کی عزت کر رہے ہیں صرف مولا حسین۔ یہی وجہ ہے تو بابا جی فرمانے نے ساڑی حضور نال ایک نسبت دے سی حضور دا کلمہ پڑھے، سیدہ دیا 2 نسبتاں نے کلمہ بھی پڑھے نال خون دا تعلق بھی رسول۔ لو جی میں نو تو نہیں پتہ ہے کہ حج دی بڑی شان ہے، کیا مولا حسین کو پتہ نہیں؟ مولا حسین کو ڈاٹا پتہ ہے، ساڑھے نالوں لکھاں گنا زیادہ پتہ ہے۔ پھر کیوں آپ میدان نکلے؟ آپ نے فرمایا اس واسطے تاکہ دنیا نو پتہ لگے کہ حاجی دی اسلام میں عزت ہے تے مجاہد تے غازی دی ہوتے نالوں کئی گنا زیادہ عزت ہے۔ آپ تشریف لے آئے میدان کربلا وچ پانی بند ہو گیا، 7 محرم 9 محرم دی رات ہے، شام میں فوجاں آگے بدیاں لڑن واسطے۔ امام علی مقام نے فرمایا آج رات سانو مہلت دیو، آج رات اسی اللہ دا ذکر کر لئیے، قرآن پڑھ لئیے، ذکر و اذکار کر کے اپنے رب نو راضی کر لئیے۔ پتہ چلے اوکھے ویلے مالک کریم دا ذکر کرنا یہی سنت حسینی ہے۔ پریشانی دے ویلے قرآن پڑھنا، پریشانی دے ویلے درود پڑھنا، پریشانی دے ویلے ذکر نبی کرنا، یہ مولا حسین دی سنت ہے۔ پریشان ہو جاتے فلم لا لیں، پریشان ہو جاتے جناب نیٹ چلا لیا، موبائل چلا لیا، اے طریقے کام تو باہر آؤ۔ ساڑھی پریشانیاں دی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ اسی اس رستے نو چھوڑے ہیں جڑے رستے نو امام علی مقام سانو دکھا کے گئے سے۔ امام علی مقام آپ نے اپنے ساتھی بلائے، ساتھیاں نو بلان تو بعد امام علی مقام نے فرمایا
آ جاؤ میرے ساتھیوں تھانوں پتہ ہے اے فوجاں صرف میری جان لین واسطے کھڑیاں میری خاطر اپنی جاناں نہ ضائع کرو چلے جاؤ اپنی جاناں بچا لو میں دروازے دے نال سونا رکھ دیتا جناب اعلی جواہرات جو سامان آیا ہے سارا رکھ دیتا ہے چلے جاؤ باہر میری سواریاں کھڑیاں رہے او بھی لے جاؤ ہو سکے تے میرے اہل بیت کے افراد بھی نال لے جاؤ یہ سارے میری جان دے دشمن انہاں نو میرے نال گھر سے تساں چلے جاؤ اس لیے آپ نے فرمایا 80 سال دا بوڑھا بابا حضرت حبیب ابن مظاہر بعد میں حبیب بن مطہر بھی نام رکھے آیا جناب اعلی جناب حبیب 80 سال یا 82 سال دی عمر مبارک اس بڑھاپے دی عمر دے اندر بھی امام علی مقام نو کی عرض کر دینا اے میرے امام اگر میری سفید داڑھی ویکھ کے تانوں لگدا ہے میں لڑن جوگا نہیں ہوں اگر میری سفید داڑھی ویکھ کے تانوں لگدا ہے تواڈے دشمن مینوں دیکھ کے آکھن گے حسین دے ساتھی پورے نے پھر مینوں لشکر وچ نہ کڈو مرد میں بستر تے بھی جانا ہے اج نہیں مرو گا 10 سال بعد مرد جانا ہے قبر حضور کی جواب دے گا تیرے نواسے تے پانی بخشی تے جان بچا لئی کی جواب دے گا تیری اولاد جا ہو رہی سی میں جان بچا لئی کوئی جواب نہیں ہونا میں تواڈے قدماں وچ کرنا تے دنیا نو دس جانا ہے کہ حسین دی بھوکے ہو سکدے نے حسین دی پیاسے ہو سکدے نے حسینی مسافر ہو سکتے ہیں سفید داڑھی والے ہو سکتے ہیں لیکن حسینی بزدل نہیں ہو سکتے حسینی دین کا راہ چھڈن والے نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے میرا ایمان سارے حسینی میں تھے یزیدی کا کم بھی نہیں ساڑی محفل چانا ہاتھ کھڑا کر کے دل کے پڑھیے یہ دل بھی حسینی پہاڑ گوا رہے وادیاں گوا رہے محمد نبی نے فقیران نے ہی گل کی تھی سی یہ دل بھی حسینی یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے حضرت امام علی مقام میں جب ساتھیاں کے جذبات دیکھے آپ نے اپنے ساتھیاں سے ارشاد فرمایا لیکن اے خوشبو نال نہ میرے انرجی ہوتی ہے میرے پیچھے شروع ہو جاتی ہے ویسے آپ کر لو انہاں دی ویسے خدمت کر لو جزاک اللہ آپ نے اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا انظروا الی مقامکم اس طرح کرو ذرا نظر اوتے کرو اپنے مقام دیکھو جنت وچ اپنے گھر دیکھو ہر ایک نے اپنے محلات لے کے تساں ایمانداری نال ویکھیا دسو جنت بھی نظر آوے جنتی جواناں دا سردار گارنٹی بھی دے دی پھر موت دے ڈر کا دے پھر مرنے تو ڈر کس چیز دا اسی مرن تو تا ڈر لیا اگے دا پتہ نہیں کی بنے گا اگے دے انجام دا ڈر لگدا ہے کہ پتہ ہوئے گا جہان سوکھا ہے پھر موت دا ڈر نہیں رہندا امام علی مقام میں فرمایا نظر کرو ذرا اوتے نظر اوتے کیتی جنت دے گھر ویکھے تے سرکی والا ایک دیوانہ بولیا کہ جنت دا ہے وارث قرآن کہتا ہے تلکل جنت اللتی مورث من عبادنا من کان تقیا اے جنت جنہاں سوارث متقیاں نو بنایا اپنے متقی بندیاں نو بنایا تے او کون نے میرے نبی نے نام دسے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ کہتا ہے جنت دا ہے وارث جنت پہ آوڑیلا جنت دا ہے وارث جنت پہ آوڑیلا نجپال دا نواسا خار نہیں کریلا
لجپال نواسا کہ ادھار نہیں کرے گا رات لگئی ہے سویرے تے نہ دستا تیرے امام نے جناب خطبہ دیتا 20,000 کے لشکر دے سامنے ایکو کم ایکو لائٹ کر دے جزاک 20,000 کے لشکر دے سامنے سید نے خطبہ دیتا اچھا اس دیکھ اور بھی گل سی آج عرفان شاہ صاحب دے ہاتھ چومے جا رہے ہیں کیوں بھئی سید نے آل رسول نے پیر صاحب نے کیوں انہاں دے اوکھا ویلا جدو اوکھا ویلا آوے پتہ ادو لگدا ہے کہ پھر جناب ہاتھ چومن والے کیڑے نے تے جناب رسم پوری کرن والے تے جناب دعوت کرن والے کیڑے نے اے اج دی گل نہیں بڑی پرانی گل ہے میں تانوں ایک اور گل سناؤں جدو امام علی مقام تشریف لے آئے نا خانہ کعبہ شریف حج دا موسم سی دنیا کٹھی سی طواف ہو رہا سن این اس ویلے میں طواف دے وچ تے حجر اسود تے رش پیا سی کسے کیا او ویکھو اے حسین آ گیا اینی گل تعارف نہیں کرایا صرف نال لیا او ویکھو بھائی حسین آ گیا حجر اسود تے رش ختم طواف ہو گیا دنیا بھجی کوئی مولا حسین کو چم رہا کوئی آپ دی سواری چم رہا کوئی پیر چم رہا تے نواں مسلمان کسی علاقے جو کوئی آیا سی وہ بھی حج کرن آیا تو کہتا یار یہ کون نے اتنا دنیا انہاں نال پیار کر رہی ہے میں کہ تینوں نہیں پتہ یہ ساڈے نبی دے نواسے حسین ابن علی نے کہ یار پھر دنیا کیوں انہاں نوں اتنا پیار کر رہی ہے تے اے ویکھو حجر اسود جنتی پتھر نوں دنیا چھڑ گئی میں کہ یار حجر اسود نوں تے 2-4 باری حضور نے چومیا ہونا ہے تے حسین نوں کتنی باری چومیا ہے گنتی لوگوں نوں یاد ہوگا تے جنتی پتھر ہے اور جنتی زمانہ دا سردار ہے تے اس واسطے دنیا چوم رہی ہے انہاں نوں جا کے اس واسطے دنیا ادب کرے گا اچھا ٹھیک گل ہو گئی اے ایک منظر ہے جتے حسین پاک کو تعارف نہیں کرانا پیا کہ میں حسین مینوں آ کے میری عزت کرو میرے نال پیار کرو دنیا وچ کسے کیا او حسین آیا تے لوگاں نے آپ ہی جناب کی باتاں چھڑ دتیاں حسین دے پیچھے ایک ویلا آیا اوکھا میدان کربلا وچ پانی بندے 72 بندے سارے جان نثار نال نے 20,000 کا لشکر سامنے ہے سید خود تعارف کرا رہے ہیں جڑے جان دے ہو وہ جان دے ہو جڑے نہیں جان دے جان لو میں حسین ہائے ہائے تے سید آپ تعارف کراوے تے کوئی اے منہ کر لوے تے کوئی اے منہ کر لوے یا کہ پیار تو آپ سے بہت کرتے ہیں لیکن کیا کرے سرکاری نوکری مجبوری ہے حضرت جی کیا کرے معاملات ہیں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے نا باقی ہم تہاڈے نال محبت ہے لیکن جی کی کریے میں نوں تمہاری صاحب نے سنایا جس دن پہلی دفعہ میں گرفتار ہویا نا بحریہ شریف پہلے کریکٹ لاؤنڈ کے بابا جی دے مبارک سمانے تے جنہاں میں نوں گرفتار کیتا وہ ایف سی والے بھی سن تے جائیے سائی والے تے نال ایم آئی بھی انہاں سارے ساڈے منہ تے کپڑے پا کے ہاتھ کڑیاں جناب پچھوں لا کے تے نال جا رہے تے نال ایک بندہ کہنا جی حضرت ویسے میں بڑا پیار ہے تہاڈے نال جدوں تک میں کوئی گل بھی باقی رہے گا نہیں نہ سندا مینوں ڈر نہیں آتا تے لیکن کی کریے ڈیوٹی بڑی ہے مجبوری ہے تے گل اے ہے بھائی صاحب اوکھے ویلے ہی تے پتہ لگدا تہاڈے نال کھڑا کھڑا امام آئے آپ نے جناب اس طرح فرمایا ارشاد فرمایا کہ مینوں پہچانو میں حسین دھرتی تے کوئی اور نہیں تہاڈے سامنے جو سید زہرا دا بال روئے زمین تے کوئی اور نہیں اس وقت میرے علاوہ جو تہاڈے سامنے محمد عربی دے نواسے ہون دا دعوے دار ہو اے تعارف ہو رہا ہوئے تے پھر بھی دنیا ادھر ادھر ویکھ رہی ہوئے اتھے ہی تے پتہ لگدا ہے کہ اوکھے ویلے کم کیڑے آ اس ویلے ہی تے مل پیندا ہے آؤ ہن تانوں دسیے کہ اوکھے ویلے حق نو ووٹ دیون دا صلہ کی ملدا ہے این یزیدیت تے حسینیت دے درمیان ووٹنگ ہو رہی ہے اس دورے بیعت ہوندی سی اج ووٹ ہوندے نے این ووٹنگ دے ٹائم یزیدی لشکر وچوں انہاں دا ایس ایچ او یا ڈی ایس پی نکلیا جنہاں دا ہو رہے تے ہور نکل کے کہندا ہے جناب میں دیکھ رہا ایک پاسے جنت ہے ایک پاسے جہنم ہے مینوں جنت تیرے ول نظر آ رہی ہے حق تیرے ول نظر آ رہا ہے تے میں ہی جناب نو ایتھے گھیر کے لے آیا میرا قصور ہے سارا مینوں صرف اتنا دس کہ میں نوکری ڈیوٹی سارا کچھ چھوڑ کے تہاڈا ساتھ دیاں کیا میری توبہ قبول ہے کیا میری معافی کا رستہ ہے اے حسینیت ہے جنہیں تانے نہیں مارے جنہیں انہوں بھی سینے نہ لا لیا سبحان اللہ جی بولو سبحان اللہ میں تے تحریکیں دی بھی ایک تھوڑی جی تربیت کردا جاں
کہ کوئی پی ٹی آئی نون یا پی پی چھوڑ کے تواڈے ال آئے تو انہی رڑی نہ کٹ دیا کرو آندے کہ جناب وہ فلانا ہے جو فلاں تے اونوں پیار نال قبول کر لیا کرو. یہی حسینیت ہے. یہی میرے مصطفیٰ نے سیاسی نظام سکھایا. حضور تو بڑا سیاستدان کوئی نہیں. آؤ میں تمہیں کہ میرے قریب آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما رہے ہیں. وجہ ہے میرے نبی تشریف فرما اکرما بن نبی جہل کلمہ پڑھنے واسطے آ رہے ہیں. اجے پڑھیا نہیں. سنو اینو کہتے ہیں سیاست نبوی. حضور نے عنوان دیکھ کے صحابہ کو فرمایا کہ قریب انشاءاللہ کہ اکرما اسلام قبول کرے گا. ان سامنے ان پیو دے خلاف گل نہ کرنا. جی بولو. پیو کیڑا ہے؟ ابو جہل جنہیں اسلام دے خلاف لڑدے مریا ہے. ایک دم تے نہیں نا محبت نکل جانیاں پچھلے آندہ جنہاں نال اتنا عرصہ بندہ رہندا ہے تے او اون دے نکلن واسطے تھوڑا ٹائم چاہیے. کوئی بندہ تواڈے نیڑے لگے تو پورا ایک دن تواڈے امام دے درجے تے نہیں پہنچ جانا. اونوں تھوڑا ٹائم لگنا ہے. اون دے واسطے ہے کہ اونوں پیار نال رکھو. وہ تواڈیاں میریاں تقریراں نالوں بہترین طریقے ہے اونوں ایک دو تقریراں 5-5 4-4 منٹ دیاں بابا جی دیاں روز سناؤ. ساڈیاں 10 سال دیاں تقریراں ایک پاسے بابے دے 5 منٹ دا خطاب ایک پاسے. انشاءاللہ وہ آ جائے گا. اچھا جی امام علی مقام نے انہوں سینے نہ لایا. ان دی معافی قبول ہوئی. آپ نے خطبہ دیتا. خطبہ کیڑا اجازت میں پڑھا. آپ نے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا بیان کی تھی. میرے نبی تے درود پڑھے. اہل بیت نبی تے درود و سلام پڑھ کے آپ نے فرمایا سنو. میرے نانا جان نے فرمایا من مشى مع ظالم وهو يعلم انه ظالم ان يكفيه فقد خرج من الاسلام. جڑا بندہ کسی ظالم نال ٹریا اونوں پتہ بھی یہ ظالم ہے پھر بھی ظالم نال ٹر پیا پھر جناب اعلی کس واسطے ٹریا ان يكفيه تاکہ اونوں سپورٹ کرے اونوں تقویت دے اون دی مضبوطی دا سبب بنے ہوے گا کہ ظالم دی سپورٹ کرن والا. حضور نے فرمایا فقد خرج من الاسلام وہ اسلام وچ باہر نکل جائے گا. امام علی مقام نے فرمایا دسو تواڈے سامنے یزید ظالم ہے تے تواڈے سامنے حسین عادل ہے. کیا وقت نہیں آیا کہ تساں حسین دا ساتھ دیو؟ پھر آپ نے دوسری حدیث سنائی کہ میرے نانا جان نے فرمایا جڑا بندہ ہے میرا بادشاہ ویکھے جڑا بادشاہ اللہ دی حداں توڑن والا ہوئے اون دے حلال نو حرام تے حرام نو حلال کرن والا ہوئے اللہ دے عہد نو پامال کرن والا ہوئے ایسے حکمران نو ویکھ کے پھر انہوں ہاتھ نال نہ روکے انہوں منہ نال زبان نال نہ روکے. اللہ تعالیٰ دا یہ حق ہے کہ جتھے اللہ ظالم بادشاہ نو سٹے گا اوتھے چپ رہن والے نو نال ہی سٹے گا. ہن میرے آقا حسین نے فرمایا تواڈے سامنے یزید ظالم ہے تواڈے سامنے حسین عادل ہے. کیا وقت نہیں آیا کہ تساں حسین دا ساتھ دیو؟ سارے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. یہی سوال اج میں تواڈے کولوں نہیں کرنا چاہتا. محمد عربی دے غلامو تساں اپنے آپ تو سوال کرو. تساں سب کلمہ پڑھن والے ہو تساں سب مسلمان ہو مسلمانوں دی اولاد ہو. اپنے آپ تو ایک سوال کرو ساڈے سامنے نظام موجود کلمہ نبی دا پڑھنا تے نظام چلانا ظلم دا کیا اے مومناں نو زیب دیندا؟ ہولی ہولی بول رہے ہو. ایک سوال یہ دا جواب تو میں پہلے دے چکا کہ کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جناب ہم تو آئے تھے میلاد سننے کے لیے. مولوی نے حکومتی بات کر دی مولوی نے سیاسی بات کر دی کیونکہ یہ تو مولا حسین نے دسیا حسین سونے تو بڑا کوئی دین سمجھنے والا نہیں. آپ نے یزید کی حکومت کے خلاف گل بھی کی تھی آپ نے ان کے خلاف آواز بھی بلند کی تھی. میدان اچھی آئے امام علی مقام نے جو طرز عمل دسیا ان کی روشنی سے ایک سوال ہے میرا. 3-4 حکومتیں آپ بھی دیکھیاں نے جنیاں چنگی بھلی یاد نے بزرگاں نے اس کو زیادہ دیکھیاں نے. زرداری صاحب کا دور بھی دیکھیا اسی خان صاحب کا دور بھی دیکھیا میاں صاحبان کا دور بھی دیکھیا. انہاں سارے دے دور وچ بجٹ بڑے نے. انہاں بجٹاں وچ صدر ہاؤس واسطے بھی ارباں روپے انہاں بجٹاں واسطے وزیر اعظم ہاؤس واسطے ارباں روپے ساڈی فوج دے لڑن واسطے اس دفعہ بھی 1800 ارب تو زیادہ پیسہ رکھیا ہے. حالانکہ ساڈی جنگ کوئی نہیں چل رہی انڈیا نال کسی پاسے لڑتے کوئی نہیں پے پھر بھی اسی 1800 ارب رکھیا. سارا کچھ اسی رکھیا ہے
جے نہیں رکھیا بجٹ وچ تے مسیتاں واسطے بجلی دے بل دی معافی واسطے کوئی شے نہیں رکھی جے نہیں رکھیا تے قرآن دی خدمت واسطے کوئی شے نہیں رکھی جے نہیں رکھیا تے نبی دی حدیث دی خدمت واسطے کوئی شے نہیں رکھی انہاں گردوارے واسطے چرچاں واسطے مندراں واسطے انہاں جناب اقلیتاں دی عبادتاں واسطے ارباں روپے لائے ایک کرتارپور تے 12-14 ارب لا دیتا لیکن چڑوئی دی ایک مسجد نو بھی سارا سال نہیں ایک مہینہ مفت بجلی دینا دوبارہ ہولی ہولی بول رہے ہو اسی لیے ہولی بول رہے ہو جو تھوڑی مسجد کی حکومت میں سولر لگا کے بھائی نہیں دیتے نا نہیں کر دے دین واسطے کچھ اسی طرح دا بجٹ خان صاحب دے دور وچ اسی طرح دا بجٹ میاں صاحبان دے دور وچ ایویں دا بجٹ زرداری صاحب دے دور وچ تسی مینوں دسو ایک پاسے سارا نظام باطل دا کھڑا ہوئے انہاں دے مقابلے چ حسین دے نانے دے نظام واسطے لبیک کھڑی ہوئے کیا حق نہیں بنتا کہ حضور دے دین واسطے انہاں نال کھڑا ہو لبیک دا نعرہ لانا تے کم از کم حوصلہ ہونا چاہیے ہاتھ بلند کر کے لبیک لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک پوری گل کرو نا یہ پالیسیاں تو نہیں کہ حضرت صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے کھل کے گل کرو کہ تسی نچن ٹپڑ والا ماحول چاہتے ہو اسلام کو بیچنا لے آؤ پھر جنہوں ادھر اسلام نظر آیا انہوں نے بیٹھ کے اسلام نظر کیوں نہیں حیرت کی بات ہے یار پھر اسلام کا آسرا کیوں لیندے ہو انہاں سارا کیوں لیندے ہو کھل کے کھڑے ہو تسی پھر جنہیں کھڑے ہونا بات کرنا کھل کے کھڑا ہوئے جنہیں اسلام نال کھڑے ہونا کھل کے کھڑا ہوئے یہی حسین نے دسیا جس طرح کسی آخیا نا پھر تسی اپنے زیادتی بیعت کیوں نہیں کرتے ان دے کے اپنے آپ کو سرنڈر کیوں نہیں کرتے آپ نے فرمایا تسی کی سمجھتے ہو میں جہنم بچان واسطے گل کر رہا ہوں فرما میں تانوں جہنم تو بچان واسطے گل کیتی ہے اگر تانوں میری دعوت قبول نہیں کہ آپ نے اپنے خطبے دے آخر فرمایا فرما پھر مشرق کو لے کے مغرب تک اپنے سارے حواری اکٹھے کر لو پھر سارے رل کے میرے تے حملہ کرو پھر میرے تلواروں نال ٹوٹے ٹوٹے کرو میری ایک آنا بھی رعایت نہ کرو حسین وہی گل کرے گا جو میرے نانے کا دین آکھے گا سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد بس جناب یارا پھر وقت آیا قربانیاں دا او وقت آیا جب چہار اطراف تو حملہ آندا ہے تیراں نال تلواراں نال نیزے نال بھالے نال اکھاں دے سامنے جناب حضرت قاسم جا رہے ہیں جناب عباس جا رہے ہیں جناب اولا محمد جا رہے ہیں جناب ابو بکر عمر عثمان دی شہادت آ رہی ہیں اکھاں دے سامنے جناب آلا آپ حبیب ابن مظاہر عبداللہ بن محمد مسلم بن اوسیا اکھاں دے سامنے جناب شہید ہونے جا رہے ہو حتیٰ کہ خود سید الشہداء کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی جان بھی سجدے دے اندر مالک دے حوالے کر گئے کی تفصیل بیان کریے ہمت بیان کر دی نہیں ہے ہمت منظر سنن دی نہیں ہے بس میں ایک منظر کا سامنے بیان کراؤ یہ تو 11 محرم نو سید دلاشا تے باقی شہداء دلاشے پائے انہاں سارے نال گل میری جڑے کہندے نے حضرت لبیک میں چلا کھایا اجے تک کہج نہیں ہویا کہ تواڈے میرے سامنے ساڈیاں بہناں بھی کہہ دی ہون اساں بھی کہہ دی ہوئی ہے اجے تک تیج نہیں ہویا کہ ساڈے سامنے ساڈی پھپھی بھی کہہ دی ہوئے ساڈی ماں بھی کہہ دی ہوئے کہ اسی بھی کہہ دی ہوئی ہے اے سارے مدد سید دیکھے اجے تک ساڈے سامنے نہیں ہویا کہ جناب اعلی ساڈے سامنے ساڈے پیو تے بھائی دی لاش پئی ہوئے ان دے ٹکڑے کر دین تے جنازہ بھی نہ پڑھن دیواں اے سارے مدد ساڈے نال نہیں ہوئے سید مولا لیکن انہاں دین تے مضبوطی نال اپنے آپ کو چھوڑ کے دسیا ہے کہ کھڑے ہو کے تے قیامت تک جدوں تک دین بیان ہوے گا اودوں تک دین دے پہرے دار بھی بیان ہون گے اپنے پتا میں آکھن گے کہ یا حسین ابن علی تیرا سما
اجے تک کو منظر نہیں آیا جی میں منظر ثانی زہرا پاک سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھیا کہ بھائی اللہ شاہ او جناب کوئی کفن نہ دے کوئی دفن کرن دی اجازت نہ دے کہ قیدیاں والی سواریاں تے بیٹھن دے آرڈر دے دتے جان خیمیاں وچوں باہر نکلن دے آرڈر سنائے جان جدوں سادات خیمیاں وچوں نکلن او خیمے وچ جلا دتے جاون تے جناب اعلی سیدہ دی نظر پوے حضرت امام حسین پاک دے جسد اطہر وہ مدینے وال کر کے بی بی فرمانی یا محمد صلی اللہ علیہ اللہ حاضا حسین بالقراہ مزمل بالدماء مقدع الآزاہ نانا تاڑے تلقا سلام ہوئے ذرا بیکھوئے توڑا حسین تاڑے سینے چلے ٹڑالا تکتیرے چلے آئے نانا ذرا بیکھو نا جنتی جوڑے پاکے انام پڑھ جاوالا مزمل بالدماء خون دی چادر پاکے سکھایا ہے نانا جی دا ہاتھ پکڑ کے چمڑے سو جی گردن چمڑے سو مقدال آزا ہو دی گردن بھی کٹ گئے میں دے ہاتھ بھی کٹ کے لے گئے نانا سارا بچہ سارا کچھ جناب اعلیٰ کاڑی اولاد دے کے پھر بھی کہہ رہی ہے صلی اللہ علیہ اللہ تو اڈے دل کا سلام ہونا یہ سب کچھ لے کے اگر اللہ کے رسول راضی ہے تے گوارے آل رسول بھی راضی ہے یہی کہہ رہی ہے اے سبحان مصطفیٰ سے جا کے غم کے مارے سبحان مصطفیٰ سے جا غم کے مارے یاد کرتے ہیں تم کو شاہ حسین دل ہمارے کوئی ہے سوال کرنا کہ سیدن دے وقت لکھیا کہ ساڑھے کو صرف ایک چیز برداشت نہیں کہ فلاں نے سڑک دا وعدہ کیتا ہے فلاں نے نالی دا وعدہ کیتا ہے فلاں نے نوکری دا وعدہ کیتا ہے وہ سمجھ لو اینے جو حیث ہوتے سننا شروع ہوئے ہوتے کشمیر دیا سڑکاں نہ ٹھیک ہوئی ہیں نہ نالیاں ٹھیک ہوئی ہیں نہ روزگار دے مسئلے ٹھیک ہوئے وہ تے اتھے کھڑے نے یار ایک باری حضور دے دین نال بھی کھڑے ہو کے دیکھو اللہ دی قسم ہے تہاڈی دنیا بھی سونی ہو جائے گی آخرت بھی مولوی کیا کر لیں گے مولویوں کو پتہ ہی نہیں گورنمنٹ کیا ہوتی ہے یہ تو ایسے جو تو افغانستان میں مولوی آئے نا اسی جیلے جو نوے آئے تھے بڑے بڑے اسی اینکر پرسن بھی جناب گلہ سنی آنے کہ یہ مولوی 6 مہینے بھی گورنمنٹ نہیں چل سکتی انہاں مولویوں میں صرف لڑنا آتا ہے لیکن ملک چلانا اور چیز کا نہ ہے انہوں نے سوائے لڑائی کے کمی کوئی نہیں آج انہوں نے 1000 3500 تو بھی زیادہ ویلیو رکھ دے اتھے ڈالر 86 روپے ہے ساڑھے کل 286 ہے اتھے پیٹرول جناب 60-70 روپے ہے ساڑھے ملک 260-70 ہے ساڑھی قوم اجے بھی کہندی ہے مولوی کیسے ملک چلائیں گے مولویوں کو سیاست آتی نہیں ایویں دی سیاست اگر کہندے ہونا کہ سڑک تے لگے 2 کروڑ تے لکھیا جائے 20 کروڑ اللہ کرے سانو ایویں دی سیاست کری نہ اگر تسی یہ چاہتے ہو کہ یہ سیاست ہے کہ نالی تے لگے جناب 20 لاکھ تے لکھیا جائے جناب اعلیٰ یہ 2 کروڑ 4 کروڑ اللہ سانو ایویں دی سیاست تو بچائے اسی اویں دی سیاست چاہتے ہیں جویں محمد عربی رضی اللہ کہتے ہیں یاد رکھ لو کہ میرے کریم آقا نے فرمایا سید القوم خادمہم قوم دا سردار قوم دا خادم ہوندا ہے جدوں تک تسی اس رستے تے نہیں آؤ گے تواڈے حالات نہیں جے ٹھیک ہو سکدے تواڈے نام تے ارباں روپے تواڈے نام تے سارا فنڈ تواڈے نام تے اوتے جناب اعلیٰ دفاع تے کشمیر دی دید وہ 5 اگست 2019 تو جے روندی پئی آج بھی ہوئی اون دے واسطے تسی کیوں نہیں نکلے پھر حیرت دی بات ساری قوم تو کیوں وجہ ہے
وجہ صرف اتنی ہے کہ اقتدار تے کوئی حسینی بیٹھا ہوئے تو تھلے بھی حسینیت آئے، اقتدار تے جب یزیدیت ہوئے گی تو تھلے بھی یزیدیت آئے۔ یہ کہنا کہ حضرت صاحب حکومتی معاملات سے کیا لگتا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ بس حلال حرام کے بارے میں لوگوں کو بتائیں۔ مولا حسین نہ بات کہ کوئی حلال حرام نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے بھی فرمایا حلال حرام نافذ ادو ہی ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے جناب حلال دا حکم تے حرام تو منع ادو ہی کیتا جا سکتا ہے جس وقت ہاتھ کے اندر پاور ہو۔ سمجھ آئیے نا؟ اے کیڑی گل ہوئی؟ پھر کہنا مولوی بڑے سخت ہے، مولوی یہ بات کرتے ہیں، مولوی وہ بات کرتے ہیں۔ وہ ساری مجبوری ہے بھائی، اگر اللہ دی قسم ایسی تہاڈا بھلا چاہتے ہیں، مسیح وچ کھڑے قرآن دی قسم ایسی تہاڈا بھلا چاہتے ہیں، ساڈا جرم صرف اتنا ہے کہ اسی آنے یار تہاڈے ٹیکساں دا پیسہ ہے، اقتدار تے وہ ہونا چاہیے جڑا تہاڈے بھلے واسطے بیٹھا ہو، تو محافظ وہ ہوے جڑا واقعی تہاڈے دفاع واسطے کھڑا ہو۔ اے کوئی گل ہے کہ 9 مئی دے واقعے دی تے مذمت ہوے تے درد ہوے کہ بےزتی ہو گئی تھی جناب یادگار شہداء کی، یہ جناب بے عزتی ہو گئی سرکاری عمارتوں کی، عسکری تنصیبات کی۔ ایک اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے اندر 6000 دھیاں دیاں گندیاں ویڈیو بنا کے بلیک میل کرنے والے تے اس طرح لٹن والے، انہوں نے کوئی سزا نہ ہوئے تے جناب ان دے کوئی مذمت بھی نہ ہوئے۔ میں نے دسو ہے مسلمانوں، کیا اے مومن دا ظرف ہے کہ فوجی تے مولوی دی جناب وردی دی تے عزت ہوئے تے دھیاں تے دوپٹے دی کوئی عزت؟ اے میری ذاتی تقریر ہے، میرا ریئیکشن کا بھی میں ذمہ دار ہوں، میرے نال دے بندے اندر متفق ہونا ضروری نہیں۔ اے میں اپنے جذبات کی گل کر رہا ہوں کہ ساڈا جرم ہے، اسی کہنے ہاں کہ محافظ وہی ہے جڑا انہاں حدود و قیود دے اندر رہے کہ جڑے حدود و قیود انہیں آئین نے مقرر کیتے نے۔ یہ کیڑی گل ہے کہ میجر جرم کرے کہ ان دی ہاتھ کڑی بھی چھپا کے لے آؤ کہ کلفی آلا جناب اعلیٰ فیصل مسجد دے باہر کلفیاں بیچنا لڑ جائے کہ جج آکھے انہوں 3 مہینے جیل سٹو، انہیں تے 5 لاکھ روپیہ جرمانہ کرو، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم روڈ پہ کھڑے ہو گئے ہو، تم ایسے کھڑے ہو گئے ہو۔ بندہ پوچھے ہو بے غیرت مسجد دے سامنے روڈ پہ کھڑا ہو کے جو بالا واسطے حلال کمائے وہ تے ہو گیا مجرم، تے جڑا دھیاں دیا اس طرح لٹ کے بلیک میل کرے تے جناب وہ دیاں گندیاں ویڈیو باہر بھیج کے انہیں بدلے کروڑا روپے لوے، وہ تیرے نزدیک کوئی مجرم نہیں کہ انہیں واسطے ریلیف ہی ریلیف ہے۔ تے پھر غریباں دی بیٹی نو مار مار کے جج دی بیوی ناخن کٹ لوے، دم توڑ دے، ہڈیاں توڑ دے تے انہوں جناب ہائی کورٹ لاہور پاکستان دی عدلیہ دا وقار بلند کر دیا، انہوں جناب پوری ضمانت دے دے، گرفتاری دا نوبتی نہ آوے۔ کیا وقت نہیں آیا کہ انہیں دے ظالمان چوکاں دے اندر لٹکایا جائے؟ کیا آجے تک تسی رجے نہیں کہ اس نظام دا خاتمہ کیتا جائے؟ ان دا خاتمہ ادو ہونا ہے جب تخت ہوتے محمد عربی دا دین آنا ہے۔ جیڑا بندہ اس سارے منظر میں دیکھ لیا کوئی نہیں مولوی صاحب جتھے لگے ٹھیک ہے، انہیں کیا قتیل میں نے اس شخص کا منافق نہیں دیکھا جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ اے کیڑی گل ہوئی کہ تسی سارے منظر دیکھ کے ہاں اجے تو اچھا پھر ایک صاحب سانو آ کے گل کرن لگے، وہ بندہ جڑا اپنے گھر دے اوتے جھنڈا بھی لبیک دا لانا گوارا نہیں کردا، وہ جڑا اپنی دکان دے اوتے TLP دا لفظ لکھدیاں بھی ڈردا ہے کہ جناب کدھر برادری والے ناراض، وہ آ کے مشورہ حضرت صاحب تانوں چاہیے تسی بندوق چکو، تسی طالبان دی طرح جناب وہ بس بندوق دے ذریعے جناب اے لے آؤ، اے ووٹاں دے ذریعے کوئی فائدہ نہیں۔ میں کہ گولی وجے تینوں جس تو ووٹ دین نہیں آندا تو بندوق چکے گا؟ تیری اتنی اوقات ہے کہ بھئی تو اے دس کہ پرچی دینے تینوں موت پیندی ہے، کھول کے سارے نال کھلونا کوئی نہیں، گھر تے تو ساڈا جھنڈا نہیں لانا چاہتا تے گل تو بندوقاں دی کرنا ہے۔ اے وہی گل ہے کہ بندہ گل کرے شہادت دی، انہیں کیا جی تو کرتا ہے شہید ہو جاؤں۔ بھائی شہادت دی گل وہ کرے جڑا اس میں حسینی پڑھ کے آیا ہوئے، شہادت دی گل وہ کرے جڑا بابا جی قبلہ امیر المجاہدین دی طرح ہمیں ویل چیئر تے بیٹھا ہوئے تے اندر تفتیشی ٹیم آ کے آکھن کہ مولانا ہم تمہیں مار دیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ تو بہت اچھی بات ہوگی کہ زندگی کے امتحان ختم ہو گئے، مر تو ویسے ہی جانا ہے، کیوں نہ رسول اللہ کے نام پہ مارا جائے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 آسار ختم نبوت۔ صرف مولوی فاروق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غصہ نہیں کرنا،
یہ تسی گھر جا کے بھی سوچنا ہے. مینو ایمانداری نال دسو یارا کہ زرداری صاحب ملک چلا سکتے ہیں, میاں صاحب چلا سکتے ہیں, خان صاحب چلا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جڑے کہندے نے میں نے قرآن پڑھی ہوئی ہے اور یہ القادر یونیورسٹی اس لیے بنائی ہے تاکہ روحانیت اور روحانیات جو وہ پڑھائی جائیں, ٹھیک ہے, روحانیت کہندے روحانیت تے روحانیات پڑھائے جائیں. بھائی روحانیت پڑھان آکھن والا وہ ملک چلا سکتا ہے تے بخاری مسلم پڑھان والے قرآن حدیث پڑھان والے کیا تقسیمیں ہیں تیریاں. ایک وقت اپنے گریبان نے جھانک یارا باقیاں نال گلا نہیں ہے, تیرے نال گلا ہے. کافر ساڈے نال ظلم کرن, جڑے لوگ دین نو نہیں جانتے وہ سانو آکھنا برا بھلا. اے تے چلو سمجھ آندی ہے, تو تے یار کلمہ پڑھدا ہے, تو تے حضور دا غلام ہے یارا, تو تے مسلماناں دی اولاد ہے, تو تے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دی دھرتی تے رہن والا ہے یارا, تو ساڈے نال اس طرح دی بحث کرے, یہ سانو بالکل ہضم نہیں ہوندی. اللہ دی قسم وہ ایک گل بڑی وڈی انہیں کیا کہ ایک دن سونے نے تے لوہے دی آپس میں گل بات ہوئی تے سونے نے کہا یار مینوں بھی تھوڑی بجتی ہے تے میں تے نہیں تے چیخو پکار کردا تے تیرے تے تھوڑا پہنا تے تیری باں ہوندی ہے, تیری بڑی آواز آندی ہے, تو بڑا چیخنا ہے, تو بڑا چلانا ہے. انہیں کہا یار تیرا میرا مسئلہ الگ ہے, تیرے اوتے جیدی ہتھوڑی پہندی ہے نا جو تینوں ماردا ہے وہ تیری برادری نہیں. تیرے اوتے سونا سونے تے نہیں بچدا, تیرے اوتے ہتھوڑا مار دینے لوہے والا یا پھر پتل والا, تانبے دا, سٹیل دا, کوئی اور چیز مار دینا. تے میں تاں ہونا کہ مینوں میرے ہی برادری ماردی, مینوں میرے ہی مار دینا, مینوں اپنے ہی مار دینے. مینوں دکھ اس گل دا میرا رونا تاں ہے کہ گل ہے سانو دین دشمن برا بھلا آکھن سانو نہیں چکتی, لیکن سانو کشمیر دا مسلمان ساڈے نال کھڑا نہ ہوے اس گل دی تکلیف ضرور ہوندی کہ ساڈے اسی کوئی ساڈی تقریر ایسی نہیں جندے چ اسی کشمیر دی گل نہ کریے, کوئی ساڈی ایسی گل نہیں جندے اندر اسی کشمیر دے واسطے جہاد دی گل نہ کریے, کوئی ایسی گل نہیں جندے واسطے اسی تواڈے واسطے بولن والے نہ ہوئیے تے ہر اوکھے ویلے تواڈے نال بیٹھ کھڑی ہوئے تے جس ویلے کشمیر دا جھنڈا جنہوں نے پکڑدیاں بھی شرم آئی, این اس ویلے جس ویلے کشمیر دے اوپر ظلم ہو رہے سن, قبضے ہو رہے سن, ایتھے ہی ایک سیاسی لیڈر اس وقت قوم دیاں دھیاں نچا کے سیلیبریٹ کر رہا سی اپنی فتح نو, اس جگہ دے اوپر قوم جناب اللہ کھڑی ہو کے انہاں نال خوشیاں منا رہی ہوئے, ایندا درد ضرور سمجھ آئی. وہ کہندے نے سویرے دا بولیا شام نو آ جائے, ہن بولیا نہیں کہندے. ہن اسی جناب نو اتنی گل کر رہے ہیں کہ اگے حضور دے دین واسطے لبیک نال کھڑے ہو سو, جنہاں دے ہاتھ ہوتے نے میں یہی سمجھاں گا وہ ساڈے نال دے, باقی میرے خیال ہے رچے نہیں ماحول ساڈے نال ہو انشاءاللہ پکی گل ہے. اور یاد رکھنا سدا بادشاہی میرے رب دی, بے شک یہ حکومتاں آنیاں جانیاں چیزاں نے, میرے رب دی حکومت نے سدا رہنا ہے. میں تانوں بس یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اور میں اپنے بلکہ بھائی لوگوں نے بھی کہہ رہا ہوں کہ تسی سارے نو اقتدار دے کے دیکھیا, سوشلزم نو بھی, کمیونزم نو بھی, تے ڈکٹیٹراں نو بھی, بڑے بڑے بدماشاں, ایک باری حضور دے دین نو بھی آزما کے دیکھ لو, رب دی قسم ہے اللہ تعالیٰ پوری دنیا وچ عزت دا تاج پوا دے. ساڈا جرم ہے اسی آنے ہیں کہ ساڈے سپاہ سالار کو اللہ قیامت دے دن صلاح الدین ایوبی دی صف وچ کھڑا کرے, نور الدین زنگی دی صف وچ کھڑا کرے, جناب سلطان محمد فاتح دی صف دے اندر کھڑا کرے, محمد بن قاسم دی لائن وچ کھڑا کرے. اے جرم اگر کہہ دیو کہ ایک جرم ہے, یہ جرم اسی بار بار کرنا ہے تو انہوں توجہ دلاندے رہاں گے اس واسطے کہ اسی حضور دین دی گل کرنے تو دین کسی دی کھانڈ لگن نہیں دینا. اور یہ بھی یقین رکھو کہ دین حضور دا تخت آ کے رہنا ہے, کیونکہ کوئی باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, بس رسول بین حسن, بس رسول اللہ. اللہ دی قسم ہے دین آ رہے عمر عطا بندیال جیسا چیف جسٹس روڑا تے کھڑا کر کے جتیاں ماریاں جا رہی ہیں. یہ میری فاروق الحسن کی سٹیٹمنٹ ہے ساتھ یہ میں نہیں کہہ رہا. اے گل ہے کوئی کرن والی کہ
عمران خان واسطے شیری مزاری واسطے تے نواز شریف تے شہباز شریف تے زرداری واسطے رات دے 12 بجے کوٹ کھل جان تے غریب دی بیٹی رضوانہ اج بھی زندگی موت دی کشمکش جنرل ہسپتال پئی ہوے اس دھی واسطے تیرا دن نو بھی کوٹ نہیں بول رہا کیونکہ اگے جج دی بیوی ہے اگے اس گل دا ڈر ہے کہ اگر سول جج دا حساب شروع ہویا تے اوتے تک نہ آ جائے صرف تانوں اس گل دا ڈر ہے کہ جناب ساڈے والے احتساب دا منہ نہ کرو سارے نوں پوچھو بس سانو چھڑ دیو پولیس بھی کہتی ہے ساڈے وال نہ آؤ پولیس دے کسی بندے تے گل آئے گی تے ادارہ کے آ جائے گا فوج تے گل آ جائے گی تے ادارہ کے آ جائے گا عدلیہ تے گل آئے گی تے ادارہ کے آ جائے گا وکیلاں تے گل آئے گی تے وکیل کے آ جان گے حضور دا دین کتھے گیا میرے نبی دا دین کتھے گیا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بروز حشر میں مظلوم نال کھڑا ہوں گا اگر قیامت دے دن میرے سامنے مظلوم پیش ہوں گے مسلمان نے کسی کافر کا ظلم کیتا ہوئے گا تو میرے آقا نے فرمایا میں مسلمان تو بھی ان کا حق لے کے دیا میرا نبی تے کہندا ہے کافر دے نال بھی ظلم نہ کرو تے تسی کلمہ پڑھن والے ہو تے جناب کچھ کر کے آؤ ایویں نہیں صدیاں بعد نام زندہ رہندے نام زندہ عدل نال رہندے سلطان قطب الدین ایبک بس آخری گل قطب الدین ایبک شکار کھیلن گیا تیر چلان لگا تیرن اگے نکل گیا تے وہ منڈا کو بکریاں چرا رہا سی بچے نوں لگ گیا تیر بچہ مر گیا کیس آیا قاضی صاحب نے جناب بلایا پیش انہیں کیا باہر پروٹوکول اپنے باہر کھڑا کر کے اندر بحثیت مجرم پیش ہوئے وہ آکے جناب کٹہرے بحثیت مجرم پیش ہویا ادھروں مدعی بچے دی ماں بکریاں چارن والے دی بکروال دی ماں آئی انہیں کہا جی میرا تے ایک پتر سی میرا تے کوئی ہے نہیں قاضی نے کہا اماں جو تو آکھے نہیں کوئی سزا ملے گی تو پریشان نہ ہو جو کچھ ہے حضور دے دین کو باہر نہیں ہو سکتا تو جو آنکھیں بھی ہوئی ہوگے گا اندر میرے سپاہی نے تو آڈر لا کی سزا دئیے انہیں اپنے آپ کو اور انہیں بھی کیا قطب الدین ایبک نے انہیں کہا جی ماں میں حضور دے دین کو باہر نہیں جو فیصلہ تو کرے میں نے منظور کوئی تیرے تے دباؤ نہیں کوئی تیرے تے ساڑی زبردستی نہیں پتہ اس ماں نے کیا انہیں کہا پتر میرا بچہ تو مر گیا واپس نہیں آئے گا پتہ نہیں ایویں دا عادل بادشاہ دوبارہ لبے گا کہ نہیں لبے گا آج تو بعد میں تینوں اپنا پتر بنا لینی ہے تو میرا بیٹا تے میں تینوں معاف کیتا تے اس ویلے جناب قطب الدین ایبک ان قاضی کہندا ہے جے تو اندر اپنی بادشاہی دکھانا نا میرے تے اپنا روب دکھانا تے میں ایتھے تیری ڈھون لوا دینی قطب الدین ایبک نے میں اپنی آستین وچ جناب خنجر کڈیا انہیں کہا جے تو مینوں ایتھے پروٹوکول دیندا تے مائی نال انصاف نہ کردا تے تیری ڈھون میں لا دینا جس وقت قاضی عدل والے بیٹھے ہون تے اس ویلے بادشاہ بھی عدل والے ہوندے نے بادشاہ عدل والے بیٹھے اور قاضی بھی عدل والے ہوندے نے نظام عدل دا چل رہا ہوے تے خدا دی قسم صدیاں بعد بھی نام زندہ رہے سمجھ آئی اسی تواڈے تو اسے واسطے التجا کرنے ہیں کہ حضور دے دین واسطے لبیک نال کھڑے پیراں بیڑیاں پا کے ہتھاں چھت کڑیاں پا کے سید امام زین العابدین نے سارے دکھاں تے تکلیفاں دے منظر دیکھ کے جدوں امام زہری روئے سن کاش تواڈیاں ہتھ کڑیاں مینوں کوئی لاوے تواڈیاں بیڑیاں مینوں پوائے سید تواڈی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی آپ نے فرمایا خدا دے بندیا تو کی سمجھنا ہے مجبوری ہے اینج کیتا تے ہتھ کڑیاں ٹوٹ گئیاں اشارہ کیتا تے بیڑیاں ٹوٹ گئیاں میں چلیا اس بات سے سارا کچھ برداشت کیتا ہے تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے کدی حق والے نو تے شان والے نو بے جرم و خطا قیدا میں جانا پیندا تے قیدا دیکھ کے کوئی حق والا بندہ پیر اپنے نو پھسلا دے اس واسطے یہ سارا کچھ پایا ہے یہ سارے دا نچوڑ کر دیتا کھڑی دے بادشاہ نے بابا فرماندا ہے قوت ہوندیاں زور نہیں لایا تے بیٹھے مولا رضائی بن پانی دے پیاسے پڑ گئے او دین دنی دے سان مینوں تانوں مرد دم تک حسینی رکھے اللہ تعالیٰ مینوں تانوں حسینیت دے رستے دے اس زندگی اور موت نصیب فرمائے ایک ساری گزارش ہے سانوں راہ دے دیا جے